العلم هو النور الهادي والمفتاح لكل الخير من يرد الله به خيرا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي فطر الأنام على ملة الإسلام والاهتداء وجب لهم على الملة الحنيفية السمحة السهلة البيضاء. وصل اللهم على سيدنا محمد المؤيد بالآيات الواضحة الغراء بأفضل الصلوات وأكرم التحيات وأصفى الأصفياء، وأمطر على آله وأصحابه شآبيب رضوانك وجازهم أحسن الجزاء. أما بعد. عزیز طلبہ کرام، مختارات من ادب العرب کا یہ 40واں سبق ہے جو المدنیۃ العجمیۃ عند بعثۃ الرسول کے ایک ٹکڑے پر مشتمل ہے۔ گزشتہ کل کے سبق میں حضرت رحمہ اللہ نے عجم اور روم کی اس حالت زار کو بیان کیا تھا جو دنیا کی لذتوں میں ڈوب جانے اور آخرت کو بھول جانے کی بنا پر پیدا ہوئی تھی۔ وہ فخر و مباحات میں مقابلہ کرتے اور ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کرتے تھے۔ تو یہ جو حرص اور دنیا کی لالچ، عیش پرستی، یہ بہت زیادہ مال و اسباب کو متقاضی ہے، لہٰذا ان لوگوں نے خواہشات کو اپنی ضروریات میں داخل کر لیا اور زیادہ سے زیادہ مال کو صرف کر کے پرتعیش زندگی گزارنے کی کوشش کی، جس کی بنا پر انہوں نے غریب لوگوں کو بری طریقے سے استعمال کیا، ان کا استحصال کیا اور ان کی خون پسینے کی کمائی کو پورا ہڑپ کر کے اپنی پرتعیش زندگی پر لگاتے تھے۔ تو اسی کی کچھ تفصیل حضرت رحمہ اللہ بیان فرما رہے ہیں۔ فَدَخَلَ كُلُّ ذَلِكَ فِي أُصُولِ مَعَاشِهِمْ وَصَارَ لَا يَخْرُجُ مِنْ قُلُوبِهِمْ إِلَّا أَن تُمَزَّعَ۔ تو یہ سب چیزیں ان کی معاش کی جڑوں میں داخل ہو گئی۔ یہ فخر و مباحات، یہ عیش پرستی ان کی معاش، ان کی روزگار کی جڑوں میں داخل ہو گئی، اور ایسی ہو گئی کہ ان کے دلوں سے نکل نہیں پاتی تھی الا یہ کہ ان کے دل ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے۔ یعنی یہ عیش کوشی اور پرتعیش زندگی ان کے قلب و جگر میں گھر کر گئی، لہذا دنیا میں تو اس کا ختم ہونا ناممکن ہے۔ ہاں، جب موت طاری ہو اور قبر میں مٹی میں مل کر جسم کے اعضاء ٹکڑے ٹکڑے ہوں تو ساتھ میں ان خواہشات کا بھی خون ہوگا۔ تو مزع یہ باب تفعیل سے مضارع مجہول کا صیغہ ہے۔ مزع یمزع تمزیع، ٹکڑے ٹکڑے کرنا، کاٹنا۔ وتولد من ذلك داء عضال دخل في جميع اعضاء المدینہ، اور اس سے ایک لا علاج بیماری نے جنم لیا جو شہر کے تمام حصوں میں داخل ہو گئی، پہنچ گئی۔ تولد یہ باب تفاعل سے ہے، پیدا ہونا، جنم لینا۔ ثلاثی مجرد میں ولد یلد پیدا کرنا، اور باب تفعیل میں ولد پیدا کرنا۔ اسی سے مولد الکہرباء ہے، جنریٹر جو بجلی کو پیدا کرتا ہے۔ داء عضال یہ تولدہ کا فاعل ہے۔ من ذالک یعنی اس دنیا کی حرص اور دنیا میں ڈوب جانے سے ایک ایسی لا علاج بیماری پیدا ہوئی جو شہر کے تمام اطراف و اکناف میں پھیل گئی۔ دا ان کی جمع ادوا بیماری، عضال لا علاج بیماری۔ عضل یعضل کا معنی ہوتا ہے مشقت میں ڈالنا، تنگی میں ڈالنا، پریشانی میں مبتلا کرنا۔ تو ایسی بیماری جس نے علاج سے اطباء کو عاجز کر دیا ہو۔ باب افعال میں بھی اعضل یعضل اعضال، عاجز کرنا، مشقت میں ڈالنا۔ اسی سے معضلہ مشقت کو کہا جاتا ہے۔ اعضاء یہ عضو کی جمع ہے، عضو حصے کو کہا جاتا ہے۔
اعضاء المدینہ شہر کے حصے، اعضاء البدن بدن کے حصے، بدن کے اجزاء، اعضاء البرلمان پارلیمنٹ کے ممبر، تو العضو البرلمانی ممبر آف پارلیمنٹ۔ وآفة عظيمة لم يبق منهم أحد من أسواقهم ورستاقهم وغنيهم وفقيرهم إلا قد استولت عليه۔ داون اوغال پہ عطف ہو رہا ہے، اور ایسی عظیم بیماری نے جنم لیا جس سے ان کے شہر دیہات کے باشندوں اور امیر اور غریب میں سے کوئی باقی نہ رہا مگر وہ اس پر حاوی ہو گئی، اس پر غالب آ گئی، چھا گئی۔ یبقا مضارع مجزوم ہے، علامت یا کا گرنا ہے، فاعل احد۔ اسواق سوق کی جمع بازار، اور رستاق کی جمع رستاقات دیہات اور گاؤں کو کہا جاتا ہے۔ یہ فارسی معرب ہے، فارسی زبان سے عربی میں آیا ہے۔ استولا یستولی استیلاء، غالب آنا، چھا جانا، حاوی ہو جانا۔ تو ایک آفت پیدا ہو گئی، ایک مصیبت، یہ حرص اور لالچ کی جو آفت اور مصیبت ہے اسی کی طرف اشارہ ہے، وہ پیدا ہو گئی اور تمام کے تمام لوگوں کو اپنی لپیٹ میں لے لیا، شہریوں، دیہاتیوں، غریبوں اور امیروں سب کو مغلوب کر دیا۔ وَأَخَذَتْ بِتَلَابِيبِهِ، اور اس کے گریبان کو پکڑ لیا۔ اخذت کا فاعل آفتن ہے، تلابیب یہ تلبیب کی جمع ہے۔ تلبیب سینے کے اوپر والا حصہ جو گردن سے نیچے ہوتا ہے، جہاں گریبان ہوتا ہے اور ہار رہتا ہے۔ تو اخذ بتلابیب گریبان سے پکڑ لینا، تو گریبان سے پکڑنا یہ مکمل قابو میں اور کنٹرول میں لے لینے سے کنایا ہے۔ تو گویا کہ پوری طرح اس آفت نے ان لوگوں کو اپنی گرفت میں لے لیا۔ وَأَعْجَزَتْهُ فِي نَفْسِهِ، اور اسے اپنی ذات کے اندر عاجز اور بے بس کر دیا۔ یعنی ہر آدمی اپنی خواہشات کا بندہ بن گیا، خواہشات کے پیچھے عاجز اور بے بس ہو گیا، خواہشات اس کو جدھر لے کر جاتی وہ ان کے پیچھے چل دیتا تھا۔ عاجز یعجز و اعجاز، عاجز کر دینا، بے بس کر دینا۔ وَأَحَاجَتْ عَلَيْهِ غُمُومًا وَهُمُومًا لَا أَرْجَأَ لَهَا، اور اس پر ایسے غموں اور فکروں کو مسلط کر دیا جن کی کوئی حد نہیں تھی۔ احاج یحیج احاجتاً، بھڑکانا، مشتعل کرنا، جوش دلانا۔ مجرد میں حاج یحیج ہیجاناً، بھڑکنا، مشتعل ہونا، جوش میں آنا۔ غموم اور ہموم غم اور ہم کی جمع ہے، پہلے بھی گزر چکا، احاجت کا مفعول بہ ہے۔ لا ارجاء لها، لا متناہی کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ رجا کی جمع ارجا ہے، رجا کنارے کو کہا جاتا ہے، گوشے اور زاویے کو کہا جاتا ہے۔ لا ارجاء لها، اس کی کوئی حد نہیں، وہ لا متناہی ہے۔ تو گویا کہ مال کی محبت اور فخر و مباحات یہ چیزیں ایک آفت اور بیماری کی شکل میں ان لوگوں کے دلوں میں رچ بس گئی۔ ہر آدمی دوسرے سے آگے بڑھنے اور اپنے مال و اسباب کو دوسرے سے زیادہ بتانے کی کوشش میں رہتا تھا۔ آگے حضرت فرمانے وَذَلِكَ أَنَّ تِلْكَ الْأَشْيَاءَ لَمْ تَكُنْ لِتَحْصُلَ إِلَّا بِبَذْلِ أَمْوَالٍ خَطِيرَةٍ، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ چیزیں بہت زیادہ مال خرچ کیے بغیر حاصل نہیں ہو سکتی، بہت زیادہ مال خرچ کیے بغیر حاصل نہیں ہو سکتی۔ خطیرہ، یہ خطر یخطر خطورت سے ہے، بڑے مرتبے والا ہونا، زیادہ ہونا، سنگین ہونا۔ خطورت الکذب، خطورت الغیبہ، جھوٹ کی سنگینی، غیبت کی سنگینی، اس طرح عناوین قائم کیے جاتے ہیں۔ کسی چیز کی بہت زیادہ بھرمار ہو اور کوئی برائی پھیل رہی ہو تو اس کے لیے لفظ استعمال کیا جاتا ہے
خطورت الزنا، خطورت الربا وغیرہ وغیرہ۔ بدل یبذل بدلاً باب نصر سے خرچ کرنا۔ ولا تحصل تلك الاموال الا بتضعيف الضرائب على الفلاحين والتجار واشباههم، اور وہ مال حاصل نہیں ہوتا تھا مگر کسانوں، تاجروں اور ان جیسے لوگوں پر ٹیکس دو چند کرنے کے ذریعے۔ اب حکمراں طبقے کو، مالداروں اور شہزادوں کو بہت زیادہ عیش پرستی کے لیے اموال چاہیے، مال و دولت کی زیادہ سے زیادہ مقدار چاہیے، اور یہ مال کہاں سے آئیں گے؟ تو اس مال کے حصول یابی کے لیے وہ جو نیچے طبقے کے جو لوگ ہوتے ہیں، غریب اور فقیر لوگ ہوتے ہیں، انہی پر ٹیکسوں کو بڑھاتے چلے جاتے ہیں۔ تو تضعیف ضعافہ باب تفعیل سے دگنا کرنا، دو چند کرنا۔ ضرائب یہ ضریبۃ کی جمع ہے ٹیکس۔ فلاح کسان، اشباہ یہ شبہن کی جمع ہے، شبہن کا معنی مانند، اور اشباہ ان کی مانند، ان جیسے لوگ۔ والتضییق علیہم اور ان پر تنگی کرنے کے ذریعے، یہ تضعیف پر اس کا عطف ہو رہا ہے کہ ٹیکسوں کو دو چند کرنے اور ان لوگوں پر تنگی اور مشقت ڈالنے کے ذریعے وہ مال حاصل ہوتے تھے۔ فَإِنِ امْتَنَعُوا قَاتَلُوهُمْ وَعَذَّبُوهُمْ، اگر یہ لوگ منع کرتے، مال نہ دیتے، تو ان سے لڑتے اور ان کو سخت سزائیں دیتے۔ امتناع رک جانا، باز آنا، منع کرنا۔ تو اگر یہ جو چھوٹے طبقے کے لوگ ہیں، کسان ہیں، تو یہ ٹیکس وغیرہ دینے سے یا سود پر سود دینے سے عاجز ہوتے یا منع کرتے تو وہ لوگ ان کو سزائیں دیتے، ان کو تکلیفوں میں اور مشقتوں میں مبتلا کرتے۔ آج بھی ایسا ہی ہو رہا ہے، غریب اور فقیر لوگوں سے زیادہ مال بٹورا جاتا ہے، ان کو سود کے تلے دبایا جاتا ہے، اور اگر یہ لوگ اپنا حق مانگتے ہیں، احتجاج کرتے ہیں، تو ان پر لاٹھی چارج ہوتی ہے، ان پر ظلم ہوتا ہے۔ اسی بنا پر یہ جو کسان طبقہ ہے بہت زیادہ خودکشیوں کی طرف بڑھ رہا ہے، خودکشیوں کا ان میں بہت زیادہ ریشو بڑھ رہا ہے۔ تو ہر زمانے کے کیسر و کسریٰ کا یہی حال ہے۔ اس زمانے کے کیسر و کسریٰ کا جو رویہ تھا وہی رویہ آج کے کیسر و کسریٰ اور فرعون اور قارون کا ہے۔ آگے فرماتے ہیں وَإِنْ أَطَاعُوا جَعَلُوهُمْ بِمَنزِلَةِ الْحَمِيرِ وَالْبَقَرِ، اور اگر وہ لوگ اطاعت کرتے، ان کا کہا مانتے، تو ان کو گدھوں اور بیلوں کے درجے میں رکھتے۔ منزلہ درجہ، مقام و مرتبہ۔ حمیر یہ حمار کی جمع ہے، گدھا۔ دوسری جمع حمر آتی ہے، حمار جمع حمیر اور حمر گدھا۔ بقر یہ اس میں جنس ہے، واحد جمع سب کے لیے، مفرد بقرتن جس کی جمع بقرات اور ابقار۔ اس لفظ کا اطلاق گائے اور بیل دونوں پر ہوتا ہے۔ اصل معنی بقرہ کا چیرنا، پھاڑنا۔ تو زمین میں جتنے والے جانور چونکہ زمین کو جوتتے ہیں، اس کو پھاڑتے ہیں، اس لیے اس سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ تو گائے اور بیل دونوں کے لیے لفظ استعمال ہوتا ہے، تو یہاں ہم ترجمہ بیل کریں گے۔ ان کو گدھوں اور بیلوں کے درجے میں رکھتے۔ یستعمل فی النضح والدیاس والحصاد، جنہیں آب پاشی، غلہ گہنے اور کھیتی کی کٹائی کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ یعنی جس طرح جانوروں کو صرف اپنے مفاد اور مطلب کے لیے پالا جاتا ہے، اسی طریقے سے ان انسانوں سے بھی اپنی خدمت اور اپنے مفاد کے لیے ان کو استعمال کیا جاتا تھا۔ نضح ينضح نضحا باب فتح سے کھیتی کو سیراب کرنا، آب پاشی کرنا۔ دیاس داسا یدوس دوسن و دیاستن، ملنا، رگڑنا،
گاہنا، حصاد حصد یحصد حسدن کاٹنا، من زرع الیوم حصد غدن جو آج بوئے گا کل کاٹے گا، ولا تقتنا الا لیستعان بها فی الحاجات، اور انہیں صرف اس لیے جمع کیا جاتا، صرف اس لیے انہیں پالا پوسا جاتا تاکہ ضرورتوں میں ان سے مدد لی جائے۔ اقتنا یقتنی، اقتنا باب افتعال، جمع کرنا، رکھنا، پالنا پوسنا۔ یستعان مجہول ہے، استعانت باب استفعال سے مدد لینا۔ حاجت کی جمع حاجات۔ اقتنی کتباً کثیرتاً، میں نے بہت سی کتابیں اکٹھی کر رکھی ہیں، میں بہت سی کتابیں رکھتا ہوں۔ یقتنی جوالا متطوراً، وہ ایک اینڈرائڈ موبائل رکھتا ہے۔ مقتنیات مشتریات اور ممتلکات کو کہا جاتا ہے، خریدی ہوئی چیزیں، ملکیت کی چیزیں۔ مقتنع اسم مفعول، اس کی جمع مقتنیات۔ ثم لا تترک ساعة من العناء، پھر ان لوگوں کو یا پھر ان جانوروں کو تھوڑی دیر کے لیے بھی مشقت سے آزاد نہ چھوڑا جاتا۔ عنا یعنی یا یعنا کا مصدر ہے، کلفت میں پڑھنا، مشقت میں پڑھنا، تو عنا مشقت، کلفت، تکلیف، تو تھوڑی دیر کے لیے بھی ان لوگوں کو کاموں کی مشقت اور تکلیف سے آزاد نہ چھوڑا جاتا۔ حتی صاروا لا يرفعون رؤوسهم الى السعادة الاخرویة اصلا، یہاں تک کہ ان لوگوں کی یہ حالت ہو گئی کہ آخرت کی سعادت مندی کی طرف بالکل سر نہیں اٹھاتے تھے، بالکل توجہ نہیں دیتے تھے۔ رفع رأسہ الى، سر اٹھانا، توجہ دینا، اور لم یرفع رأسہ الى، توجہ نہ دینا، سر نہ اٹھانا۔ اخرویہ یہ اخرى کی طرف منسوب ہے، آخرت، اصلاً قطعاً کے معنی میں ہے، بالکل۔ ولا یستطیعون ذلک، اور نہ وہ لوگ اس کی استطاعت رکھتے تھے۔ تو جب ان کا پورا وقت ان حکمرانوں اور بڑے طبقے کے لوگوں کی خدمت میں اور ان کے لیے مشقتیں اٹھانے میں صرف ہوتا، تو آخرت کی تیاری اور روحانیات کو جلا بخشنے کا ان کو موقع ہی نہیں ملتا تھا۔ یہی حال آج کی دنیا کا ہے، صبح سے شام تک، بلکہ 18 20 گھنٹے تک مزدور لوگ کام کرتے ہیں، اور پھر ان کی خون پسینے کی کمائی کا ایک تھوڑا سا حصہ انہیں نصیب ہوتا ہے، باقی پورا حصہ سود خور اور حکمراں طبقہ کبھی کسی نام سے کبھی کسی نام سے بٹور کر ہڑپ کر جاتا ہے۔ تو حضرت رحمہ اللہ یہاں سے یہ سبق بھی دینا چاہتے ہیں کہ ہم دنیا کو بقدر ضرورت استعمال کریں۔ خواہشات کی تکمیل نہ کبھی ہوئی ہے نہ ہوگی، اور خواہشات کی تکمیل کرنے سے انسان دنیا کی لذتوں میں ڈوب جاتا ہے، آخرت کو فراموش کر دیتا ہے، اور یہی آخرت کی فراموشی تمام تباہیوں اور بربادیوں کی بنیاد اور جڑ ہے۔ لہٰذا ہمیں دنیا بقدر ضرورت حاصل کرنا چاہیے، اور ضرور بضرور کچھ وقت آخرت کے کاموں کے لیے، یاد خداوندی کے لیے اور حقیقی دنیا کے لیے مختص کرنا چاہیے، اس لیے کہ دنیا در حقیقت آخرت کی کھیتی ہے۔ تو ہم اس سبق سے دونوں طریقے سے فائدہ اٹھائیں۔ جو معنوی اعتبار سے سبق دیا جا رہا ہے اس کو بھی اپنے قلب و جگر میں بسائیں، اور ظاہری عربی ادب کی جو فصاحت اور بلاغت ہے اس سے بھی اپنے آپ کو جلا بخشیں اور اپنے ادبی ذوق کی آبیاری کریں۔ وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ السلام عليكم، لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.